لہذا سب حضرات سے اپیل ہے کہ آج کا جلوس ہمارا پہلا جلوس ہے زلزلہ کا، جو ٹائم پر برآمد ہونا چاہیے اور ٹائم پر جو ہم پہنچے ہوتے ہیں۔ ٹائم کی پابندی کے لیے ہمیں بہت سارے افسران نے مجبور کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی صاحب معلوم کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم نہ ہو تو ہم معافی مانگتے ہیں۔ ٹائم پہ برآمد ہوگا انشاءاللہ۔ ہم والی شاہ صاحب سے بھی کہیں گے کہ ہمیں ٹائم پر دے دیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ مولانا صاحب کا ٹائم 12:30 بجے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے مقامی ذاکرین سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے عزاداری میں حصہ لینا ہے وہ حسب مراتب پڑھے، لفظ حسب مراتب پڑھے۔ مجلس مرثیہ کے بعد کوئی سلام نہیں ہوگا، بیت اللہ کے بعد کوئی موبائل نہیں ہوگی، حسب مراتب پڑھے۔ جن لوگوں نے پڑھنا ہے وہ ہمیں پہلے یہاں پر موجود بزرگ ہے ان سے کہیں کہ ہمارا ٹائم دے، لیکن مول صاحب کا ٹائم نہیں ہم دیں گے۔ مول صاحب نے باہر سے تشریف لانا ہے اور باہر جانا ہے، رات والوں نے بھی اور جن والوں نے بھی، ان کے ٹائم میں سے کوئی صاحب ٹائم دینا نہ دے۔ تیسری بات، ہم اپنے مقامی اراکین انجمن سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں چندہ بر وقت ادا کریں۔ ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا چندہ کلیکٹ کرنے والے دروازے پر بیٹھے ہیں، وہ ہمیں امام صاحب نے جو عزاداری میں حصہ دیتے ہیں۔ اراکین سے درخواست ہے، ہر آدمی سے درخواست نہیں ہے، ہمارے مہمان ہیں جو ہدیہ دینا چاہتے ہیں یا اراکین انجمن حصہ دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں بر وقت اور جلد از جلد چندہ دیں۔ بابا سے بلند سلوات۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی نہ لوٹا۔ پروردگارا جو جو مومن و مومنات علیل ہیں شفایت فرما، دردست ہیں کشائش عطا فرما، مشکلوں میں ہے کشا فرما، اہل بند کی صعوبتوں میں ہے رہائی عطا فرما۔ بار الہ ذکر ذاکر مذکور کی معرفت عطا فرما، شاہد و مشہور کی ولایت رسالت عطا فرما۔ جن جن مومن و مومنات اراکین انجمن اور صدر انجمن کے جو بھی کوششیں، انتظامات، اہتمامات اس عبادت ذکر اس شفع ادا کے لیے کیے گئے، ان کی ان کوششوں کو، ان شمولیت کو، ان کی زندگی میں ان کے رزق میں اضافے، آخرت میں مغفرت کا راستہ۔ بار الہ ہماری ہر دعا کی ایک دعا، ہمیں یتیمی سے نجات دے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ قبولیت دعا کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے درود پڑھیں۔ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بار الہ تیرے کلام سے ان آیتوں کو جو ہم نے اپنے لطف سے لگایا، ہم انہیں صاحب الامر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اس کی برکت سے حاصل ہونے والے اس کے اجر و ثواب اور اس کے نقائص دور، کیونکہ ہماری عبادتیں یقیناً کامل نہیں ہیں۔
اور جنہیں اللہ نے اپنا کمال بنا کر بھیجا ہے ان کی بارگاہ میں پہنچنے کی برکت سے اسے جو کمال حاصل ہو اس کے بعد اس کے اجر و ثواب کو ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں اس بارگاہ کی تعمیر اور اس کے انتظام اور انصرام میں جو افراد بھی ماضی میں شامل رہے یا اب شامل ہیں ان کے خاندانوں کے جملہ مرحومات اور افراد کی ارواح موجود ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے درود کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک۔ ایک مرتبہ درود کی تلاوت فرمائیں۔ سورہ البقرہ سے بہت ہی مختصر سی آیت خطبہ میں نے قلت وقت کے پیش نظر چھوڑ دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لمحے آپ کی امانت آپ تک پہنچا سکوں۔ وہ امانت جو جس کی حقیقت ولایت ہے ان افراد کے سینوں تک کہ یہ امانت جن کی امانت ہے۔ فرمایا لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو خالق الخلق ہے، مالک الملک ہے، رب محمد و آل محمد ہے، اپنے حبیب پر القدر کائنات علت قائی کے ممکنات احمد و محمد کے لبوں سے کہہ رہا ہے اور اسی سے کہہ رہا ہے جس کے لبوں سے کہہ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، اے میرے حبیب یہ جو اہل کتاب ہیں نا، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، اگر تو انہیں تمام کے تمام معجزات دکھا دے، تمام کی تمام آیات دکھا دے، تمام کی تمام اپنے کمالات دکھا دے، پھر بھی ما تبعوا قبلتک، یہ تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں۔ بس میرے ہم سفر رہیے گا۔ کیا فرمایا؟ اگر تو ان اہل کتاب کو اپنے تمام کے تمام معجزات دکھا دے پھر بھی یہ تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اگر قرآن کا میں بڑی تیزی سے خلاصے پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں تاکہ میں جوہر پہنچا سکوں اپنے قلیل وقت میں۔ اگر قرآن کا بغور جائزہ لیا جائے تو کئی مقامات پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ قرآن میں اللہ نے کئی مقامات پر اپنے حبیب کو اس کی امت کے ساتھ شریک رکھا ہے، امت کو اس کے حبیب کے ساتھ شریک رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے کبھی امت سے کہا تمہارا رب، کبھی حبیب سے کہا تمہارا رب، کبھی امت سے کہا تمہارا دین، کبھی حبیب سے کہا تمہارا دین۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی اللہ نے کعبہ کو امت کا قبلہ نہیں کہا بلکہ کہا حبیب سے، اے میرے حبیب کعبہ تیرا قبلہ ہے۔ توجہ مسلسل رکھیے گا۔ اپنی توجہ کی علامت پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ ہر بندہ مل کر پوری طاقت سے مولا کا نام لے تاکہ گفتگو اپنی پرواز کی جانب آگے کی طرف بڑھے۔ مل کر الحمدللہ باہر کے افراد بھی ہم قدم ہیں۔ کہیں پر بھی اللہ نے کعبہ کو امت کا قبلہ نہیں کہا، رسول سے کہا حبیب کعبہ تیرا قبلہ ہے۔ اچھا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کعبہ سے پہلے بھی قبلہ رہے، مسجد اقصی قبلہ ہے، ہیکل سلیمانی قبلہ ہے، موسیٰ اور نبی کے گھر کو بھی اللہ نے قرآن میں قبلہ کہا ہے۔ میں آیت اسی منبر سے پڑھ چکا ہوں، جملے ادا کرتے ہی بات سامنے آ گئی۔ موسیٰ اور ہارون کا گھر قبلہ، مسجد اقصی قبلہ، ہیکل سلیمانی قبلہ، یعنی چوتھا جو قبلہ ہے وہ کعبہ قرار پایا۔ جملہ کہنے لگا ہوں قبلہ چار ہیں، پہلے کے تینوں قبلہ منسوخ ہو گئے، چوتھے کو قبلہ قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا کوئی وقت ایسا تھا کہ جب
اللہ نے کسی سے مخاطب ہو کر اسے قبلہ سے باہر نکل جانے کے لیے کہا تھا؟ آیا ذہنوں میں؟ کسے کہا تھا؟ جناب مریم کو مسجد اقصیٰ سے کہا تھا فخرجی۔ حالانکہ جناب مریم کی پرورش بھی مسجد اقصیٰ میں قبلہ کے اندر ہوئی، وہیں پر رہی، وہیں پر پڑھی، ساری زندگی وہیں گزری، لیکن جب نکالا اس لمحے سے پہلے میں یہیں تبرک کا اپنے متوجہ سامعین کی سماعتوں کے حضور جملہ پیش کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے بطول کو قبلہ کے اندر اس کی پرورش کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ جو بشری عورتیں ہیں وہ تو کچھ دن مسجد سے گزر بھی نہیں سکتی، لیکن جو قبلہ کے اندر رہتی ہے وہ بطول ہوتی ہے۔ اور جب بھی ایسا ہوتا کہ جناب زکریا آتے اور ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جناب مریم کے پاس رزق موجود ہے، یہ کہاں سے آیا؟ من عند اللہ، اللہ کے یہاں سے آیا۔ اب کفلہا زکریا کے لفظ ہے، یعنی جناب مریم کا جو کفیل ہے وہ زکریا ہے، کفالت کر رہا ہے کون؟ جناب زکریا۔ مریم کا کفیل جناب زکریا ہے، کفالت زکریا کر رہے ہیں، رزق اللہ کے یہاں سے آ رہا ہے۔ بس میں ایک جملہ کہہ کے گفتگو کا آغاز کر دیا ہے نا ہر بندہ میرا ہم قدم۔ مریم کی کفالت کر رہے ہیں زکریا، رزق آ رہا ہے اللہ کے یہاں سے۔ میں تمام کے تمام مکاتب فکر کو مخاطب ہو کے جملہ کہنے لگا ہوں کہ مریم کی کفالت زکریا کر رہے ہیں، رزق اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ محمد کی کفالت بھی ابو طالب کر رہا ہے، رزق بھی ابو طالب کھلا رہا ہے، مل کے یا علی۔ اور ایسا نہیں کہ یہ برابر ہے اپنی فضیلت میں، نہیں، بلکہ جو رزق اللہ کے یہاں سے آ رہا ہے وہ مریم کھا رہی ہے، جو رزق ابو طالب کھلا رہا ہے وہ نبیوں کے سردار کو کھلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا بلکہ بابا سے بابا۔ میرے پاس وقت بھی محدود ہے اور میری کوشش ہے کہ میں نصوص پیش کروں، ہے نا ہر بندہ میرا ہم قدم۔ اگر کیا کہہ رہی ہے آیت؟ اگر تمام کے تمام معجزات دکھا دیں پھر بھی پیروی نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ انہیں خبر تھی کہ کعبے کے قبلہ ہونے کے سبب علی ہے۔ بس میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا، توحید ختم ہو گئی۔ جانتے ہیں کہ کعبہ کے قبلہ ہونے کا سبب علی ہے۔ اب یہاں پر میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ یہ جانتے ہیں کہ سبب علی ہے، سبب علی ہے۔ یہاں پر میں جملہ کہنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے وصول کیجئے گا۔ علی کعبہ میں آئے تو کعبہ میں آئے، لیکن اللہ کو سرزمین کعبہ کی کوئی تو ادا اتنی بھا گئی کہ علی کو کعبہ میں بھیجا۔ کعبہ میں بھیجا کیوں؟ میرے ساتھ ذرا ان لمحوں تک آئیے سفر کر کے جب ابھی خلقت اپنے مراحل میں ہے۔ بہت قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں، جب اللہ نے خلائق کو خلق کیا اس مرحلے پر جب اللہ نے سرزمین کعبہ کو خلق کیا تو سرزمین کعبہ سے نے مباحث کرتے ہوئے خود پر فخر کرتے ہوئے کہا من مثلی، کون ہے وہ جیسا؟ وقت بنیا بیت اللہ علی ظہری، مجھ پر اللہ کا گھر بننے والا ہے۔ وَيَأْتِينِي النَّاسُ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ میری طرف آنے والے ہیں۔ توجہ مسلسل رکھیے گا، بات بہت بڑی کہنے لگا ہوں اس لیے حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ علامہ استحباناتی کی نور العین سے لے کر
زیارات شیخ صدوق کے والد تک کی کتابوں کی ذمہ داری پہ اللہ کہنے لگا ہوں. کیا کہا سرزمین کعبہ نے؟ کون ہے مجھ جیسا کہ مجھ پر اللہ کا گھر بننے والا ہے؟ لوگ روئے عرض کے کونے کونے سے میری جانب آنے والے ہیں. جیسے ہی اس نے یہ کہا اس نے خود پر فخر کیا. اللہ نے سرزمین اپنے گھر کی سرزمین سے مخاطب ہو کر کہا کفری وقبری وعزتی وجلالی ما فزت ما فزلتی بہی فی ما اعطیت ارض کربلا الا بمنزلت الابرت غمست فی البحر خمست فی البحر فحملت من ماء البحر فلولا تربت کربلا ما فصلت بی. جیسے ہی سرزمین کعبہ نے فخر کیا اللہ نے کہا کفری وقبری خبردار فوائزتی وجلالی مجھے میری عزت کی قسم مجھے میرے جلال کی قسم لولا ارض کربلا اگر کربلا کی سرزمین نہ ہوتی کربلا کی سرزمین کے آگے تیری فضیلت بالکل ایسے ہے جیسے بے کنار گہرے سمندروں میں سوئی کو ڈبویا جائے اور پھر نکالا جائے تو سوئی کی نوک پر پانی کا اٹکا ہوا قطرہ سامنے آ جائے. سرزمین کعبہ کی فضیلت سوئی کی نوک پر اٹکا ہوا قطرہ. سرزمین کربلا کی فضیلت بے کنار گہرے سمندر. کہہ دوں ایک جملہ یہاں پر ہے ہر بندہ میرا ہم سفر. کوئی لمحہ ایسا تھا جب فطرس نے بھی کہا تھا من مثلی کون ہے مجھ جیسا. بہت قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں خدا را ضائع نہ کرنا. کیا کہا تھا فطرس نے؟ من مثلی کون ہے مجھ جیسا کون ہے مجھ جیسا. کب کہا تھا؟ جب مولا حسین کے جھولے سے شفا لے کے جا رہا ہے. جب مولا حسین کے جھولے سے شفا لے کر جا رہا ہے ادراک کے آسمانوں میں پرواز کرتے ہوئے من مثلی کا ترانہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہے. اللہ نے فطرس سے کچھ نہیں کہا. جب یہی من مثلی اللہ کے اپنے گھر کی سرزمین نے کربلا کے مقابل کہا اللہ نے اسے ڈانٹ دیا. کہا خبردار تیری فضیلت سوئی کی نوک کا قطرہ. اللہ اکبر. اور پھر بات یہاں پر رکی نہیں. بڑی توجہ. فرمان کا ایک حصہ باقی ہے جو میں نے پیش کرنا ہے. اگر آپ نے اسی سطح پر آ کر وصول کیا تو میں آگے بڑھوں گا. اگر نہ جس سطح پر وصول کریں گے اسی سطح پر گفتگو مسلسل رہے گی. کیا فرمایا؟ میں یہاں پر ایک اور جملہ کہتا ہوں. کوئی ایک مولوی ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو معاذ اللہ یزید کو پہنچ گیا نا اشارہ. یہ لفظ زبان سے دہرانا بھی نجاست ہے بس اشارہ کرنا تھا. اس بات کو ذہن میں رکھو اور مولا کا جملہ سنو اور پھر خود فیصلہ کرو کہ مولا کیا کہہ رہا ہے مولوی کیا کہہ رہا ہے. فرمایا تیری فضیلت تیری فضیلت تیری فضیلت سوئی کی نوک کا قطرہ. کربلا کی فضیلت بے کنار گہرے سمندر. اور پھر آگے کہا ولولا تربت کربلا ما فصلت بی. اے سرزمین کعبہ اگر کربلا نہ ہوتا تیری فضیلت سوئی کے نوک کے قطرے کے برابر بھی نہ تھی. توجہ مسلسل رکھیے گا. جب کہا نا کہ تیری فضیلت سوئی کی نوک کے برابر بھی نہ تھی میں اس جملے تک آ گیا ہوں جس جملے کی وجہ سے میں نے حوالہ لیا اور کہا کہ بہت بڑے ہر لفظ کا ذمہ دار. اللہ نے اپنے گھر کی سرزمین سے مخاطب ہو کر کہا کیا کونی تلیجن بمتواضعا وذلیلا لعرض کربلا. اے میرے گھر کی سرزمین خود کو کربلا کی سرزمین کے آگے ذلیل کر کے جھکا دے.
کربلا وَإِلَّا حَوَيْتُ بِكِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اگر تو کربلا کو نہ جھوکی میں تجھے جہنم میں چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے گا مل کر۔ بارے دیگر درود کی تلاوت فرما لیں۔ کیا فرمایا؟ اگر تو کربلا کو نہ چکی ہوائے تو بے فی نار جہنم، یہ آج کل کی کتاب بھی نہیں، 1000 سال سے زیادہ پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں جناب، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، نام کتاب کا کافی ہے، کوئی دیکھنا چاہے۔ وہ زمانہ گزر گیا کہ علماء اپنے شاگردوں کو صندوقوں میں کتابیں لاد کر ٹانگوں میں ساتھ لیے پھرتے تھے۔ اب تو یہ ہے شیعہ آن لائن لائبریری پہ ہر کتاب موجود ہے، ابھی کھول کے دکھا سکتا ہوں۔ کوئی گھبراہٹ؟ آگے بڑھایا جائے گفتگو کو، ہر بندہ میرا ہم قدم ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کعبہ تیرا قبلہ ہے۔ پہنچ گئی نا بات کہ کیا سبب ہے علی کے کعبہ میں آنے کا؟ کون سی ادا اللہ کو پسند آئی اپنے گھر کی؟ کربلا کو چھپ جانے کی ادا، ایسی پسند آئی اور ایسی جھکی اللہ نے، وہ جسے وجہ اللہ، جسے عین اللہ، جسے لسان اللہ، نفس اللہ، جنب اللہ بنایا تھا، اسے اپنے گھر میں بھیجا، ایسی پسند آئی۔ تو میں بس اگلے جملے کی طرف بڑھتا ہوں اور پھر نتیجے تک لے کر جاتا ہوں، کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ مریم کو اللہ نے مسجد اقصیٰ سے نکالا کیوں تھا؟ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ علی کعبے میں آنے کا اسرار اور حکمتیں کیا ہے۔ مریم کو نکالنے میں کیا حکمت تھی؟ ہے ہر بندہ میرا ہم قدم پوری ذمہ داری سے پیش کرنے لگا ہو۔ معصوم کا جملہ ہے، وارث قرآن لسان اللہ کہہ رہا ہے کہ لم یرد اللہ ان یسجد حبیبہ الی المکان الذی یولد فیہ مخلوق، فرمایا اللہ نے مریم کو مسجد اقصیٰ سے اس لیے باہر نکالنے کا حکم دیا تھا کہ اللہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ میرا محبوب اس جانب سجدہ کرے جہاں کسی مخلوق نے آنا ہو۔ یا تو بات پہنچی نہیں؟ ایک درود پڑھ لیجیے مل کے بابا۔ نہیں پہنچی تو میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، نہیں پہنچی تو پہنچ جائے، سبب کوئی اور ہے تو وہ سبب بھی اپنے ایک قدم آگے بڑھے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا کہا؟ اللہ چاہتا نہیں تھا کہ اس کا حبیب اس جانب کو سجدہ کرے جہاں کسی مخلوق نے آنا ہو۔ تو ذرا مل کر میرا ساتھ تو بارگاہ عزتی میں سوال کرے، پروردگارا تو نے کعبہ کو اپنے حبیب کا قبلہ کہا، لیکن کعبہ میں علی کو بھی تو بھیجا نا۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو عجب نہیں کہ یہی جواب آئے کہ تمہیں میرے حبیب نے بتایا نہیں کہ مجھے علی جانتا ہے، علی کو میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے میری نظر میں علی عیسیٰ جیسی مخلوق نہیں۔ بڑی معروف حدیث، کیا فرمایا؟ لا یعرف اللہ الا انا وعلی ولا یعرفنی الا اللہ وعلی ولا یعرف علی الا اللہ وانا
اللہ کو میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا، مجھے اللہ کے اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا، علی کو اللہ کے اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ذرا غور تو کیجئے اس کے لفظوں پر، اللہ سے بڑی تو کوئی حقیقت نہیں ہے نا۔ جب اللہ کو جاننے کا مرحلہ آیا تو اللہ کے رسول اور علی دو ملے جنہوں نے مل کر اپنے سے بڑے کو جانا۔ بڑی توجہ، کیوں؟ ان دو میں اور اس میں فرق بس یہی ہے کہ وہ ایک ہے اور یہ دو ہے۔ وہ بڑا ہے، یہ چھوٹے ہیں۔ جب بڑے کی معرفت کی بات آئی تو بڑے کی معرفت کو دو چھوٹوں نے مل کے پایا۔ جب معرفت اپنے اگلے مرحلے تک، معرفت رسالت تک پہنچی تو اس وقت بات ذرا مشکل ہو گئی۔ ایک بڑا شامل ہوا، ایک چھوٹا شامل ہوا۔ رسول کی معرفت کے لیے اللہ رسول کو جانتا ہے، علی رسول کو جانتا ہے، لیکن جب بات علی کی معرفت کی آئی اتنی مشکل ہو گئی کہ دونوں بڑوں نے مل کے جانا کہ علی کیا ہے۔ جیو آپ کی مودت سلامت۔ تو عجب نہیں کہ یہی جواب آئے، تمہیں میرے رسول نے بتایا نہیں، علی کو میں جانتا ہوں، مجھے خبر ہے کہ علی عیسیٰ جیسی مخلوق نہیں، اسی لیے میں نے کعبہ کو قبلہ بنایا۔ پیش کروں اگلا جملہ یا سمیٹنے کے جانے کو؟ اچھا، قبلہ پر بات ہو رہی ہے، میں بڑی توجہ داد کے لیے نہیں کہہ رہا، توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ متوجہ رہیں گے تو تھوڑی سی دقت اور غور و فکر کے ساتھ بات یہاں اترے گی، اور یہی میرا مقصد ہے۔ جو میں متوجہ کرتا ہوں داد کے لیے نہیں کرتا، داد پڑھنے والے کو تو نہیں چاہیے ہوتی نا۔ یہ تو فرمان ہے معصوم کا، افرحوا فی افراحنا واحزنوا فی احزاننا، ہماری خوشی میں خوش ہو، ہمارے غم میں غم مناؤ۔ تو علی والوں میں بندہ علی کا ذکر کر رہا ہو تو اس لیے چہروں سے دیکھ کر یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ خوش ہو رہے ہیں، علی والے ہیں۔ لفظ قبلہ پر ذرا غور کیجیے، گھبرانا نہیں، بڑی توجہ۔ کیا حرف ہے اس میں؟ قاف، با، لا، یہ تین حرف اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مادہ ہے۔ اس مادے سے بہت سے لفظ ہم اپنی اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ذرا غور کریں، باب استفعال سے ایک لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، مستقبل۔ مستقبل کے حرفوں پر غور کریں تو اس میں قاف، با، لام ہے نا مستقبل، یہی اس کا مادہ ہے، اس کا وزن مستفعل ہے کیونکہ باب استفعال سے ہے۔ بالکل اسی طرح مومنین ایک دوسرے کو بھی مخاطب کرتے ہوئے قبلہ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ جو مستقبل میں قبلہ کے لفظ پائے جا رہے ہیں تو کیا وہ سجدوں کا کعبہ بن گیا؟ نہیں نا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت کو جو مستقبل کہا جا رہا ہے اور اس میں قاف، با، لام کے حرف موجود ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو وقت کا مالک ہے اگر وہ آ جائے تو سجدوں کا قبلہ بن سکتا ہے۔ اور جو ایک دوسرے کو مومنین قبلہ کہتے ہیں اس سے بھی مراد کعبہ نہیں ہوتا، وہ کعبہ نہیں کہتے ایک دوسرے کو، قبلہ۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کعبہ قبلہ سے مراد صرف کعبہ ہے تو پھر بھی مومن کو قبلہ کہنا تہمت نہیں ہے۔ لسان اللہ نے کہا ہے حرمت المؤمن اعظم من حرمت بیت اللہ۔ علی نے کہا جس دل میں میری ولا ہو، جس دل میں کھلے ایمان ہو، اس کی عزت کعبہ سے بہت بڑی ہے۔
लफ्ज पहुंचाना चाहता हूं। किबला इसका जो लफ्जी मतलब है लुग़वी तौर पर वो है किसी जानिब तवज्जो करना, किसी जानिब रुख करना। पहुंच रही है ना बात? अच्छा, अगर बस बैठने के जाने पढ़ा, किबला के हर्फों पर जरा तवज्जो कीजिए। हर्फों के आदाद में बताता हूं, आप हासिल जमा निकालने में मेरा साथ दीजिए ताकि हमारे जमा होने का भी कुछ हासिल हो। काफ के अदद 100, काफ मनकूब नुक्ते वाली 100, बा के 2, 102, लाम के 30, 132, 132, और अगर इसमें गोल हे के अदद भी शामिल करो किबला की, तो गोल हा के जो अदद हैं वो अरबी में होते हैं 5। कितने हुए? 137, 3 और 7 10 और 1 11। किबला के अदद और हवा के अदद बराबर। अच्छा, मैं नहीं इस दिक्कत की तरफ लेकर जाता, मैं एक और चीज की तरफ इशारा करने वाला था, शायद ये बात पहुंचाने में मुश्किल हो रही है। मैं एक बहुत बड़ी बात समाअतों के हवाले करके बात समेटने लगा हूं कि किबला ऐसा नहीं कि जाहिर में किबला बस वही हो कि जो काबा या वो जो पहले वाले किबला है, बल्कि जिस तरह ईमान के दर्जात हैं इस तरह किबला के भी दर्जात हैं। कभी यूं होता है कि एक मोमिन के लिए किबला होता है, कभी यूं होता है कि सर का किबला होता है, कभी कोई किबला दिल का किबला होता है, कभी कोई मानवी किबला होता है, कभी कोई ज़ाहिरी किबला होता है, कभी कोई हकीकी किबला होता है, कभी कोई मुतलक किबला होता है, कभी कोई खल्क़ का किबला होता है, कभी कोई हुज्जतों का किबला होता है। बस समेटली बात, बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूं और किबला के लफ्ज और किबला की मानवियत को समझाने के बाद भी जिस सीने में अली रहता है उस सीने में अगर ये जुमला न उतरा तो मुझे अपनी मेहनत के ज़िया पर अफसोस होगा। बहुत ही बड़ी मशहूर मारूफ हदीस किस्सा जो हर शिया हर अली वाला हजारों नहीं तो सैकड़ों बार पढ़ सुन चुका है, उसके इन लफ्जों पर जरा गौर करो। फमा कानत इल्ला साअतन फाइज़ा बिवलदैल हसन तद अक़बला के हर्फों पर गौर करो, किबला के हर्फ है या नहीं। फिर आगे जुमला आया, फमा कानत इल्ला साअतन फाइज़ा बिवलदैल हुसैन तद अक़बला। एक साअत भी नहीं गुजरी थी कि मेरा बेटा हुसैन आया, एक साअत भी नहीं गुजरी थी कि मेरा बेटा हसन आया। पता चला अहले किस्सा का किबला फातिमा है। कह दूं एक और जुमला या बस समेट? अल्लाह अकबर, एक दुरूद पढ़ लीजिएगा मिलके बाबा। जो जुमला कहने लगा हूं ये भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए हवाला दे रहा हूं। अल्लामा हिल्ली की अल-मुख्तज़र, लफ्ज़ का ज़ामिन सैयदुल अंबिया फरमा रहे हैं। बस आखिरी बात, ज्यादा ज़हमत समाप्त नहीं देना, अपने वक्त के इख्तिताम, अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम तक पहुंच गया, आ गई मंजिल गिरिए की। बस यही जुमले वसूल कर लीजिए। सैयदुल अंबिया कह रहे हैं, लम्मा उरिया बी इला समाई दुनिया व इज़ा अना बिल क़स्र बिल इज़्ज़तिल बैज़ा अला बाबिही मलकान। रसूल ने फरमाया, जब मैं मेराज पर गया, जब मुझे मेराज पर ले जाया गया, तो मैं जब पहले आसमान पर पहुंचा, मैं बड़ी तेजी से बस गुजरने लगा हूं यहां से, बस मैं हम सफर रहिएगा। क्या कहा रसूल कह रहे हैं, जब मुझे मेराज पर ले जाया गया तो मैं जब पहले आसमान पर पहुंचा, मैंने देखा कि वहां पर चमकीली चांदी का एक कसर है, एक महल है, जिसके दरवाजे पर 2 फरिश्ते दरबार खड़े हैं और फरिश्तों की एक फौज ने उस कसर उस महल को सजदों में घेर रखा है। मैंने पूछा
हाशिम के एक जवान का है। फरमाया जब मैं दूसरे आसमान की जानिब गया, वहां पर मैंने सिर्फ सोने का एक महल देखा, जिसके दरवाजे पर 2 फरिश्ते, बाकी फरिश्तों ने सजदों में घेर रखा। पुरुष जिब्रील, किसका कसर है, किसका महल है? आलूम मिन फता बनी हाशिम के एक जवान का कसर है। जब मैं तीसरे आसमान पर गया तो मैंने सिर्फ याकूब का एक महल देखा, 2 फरिश्ते दरबार, बाकी सजदे में। पूछ किसका कसर है? फता मिन बनी हाशिम के एक जवान का कसर है। चौथे आसमान पर गया, मैंने देखा जर मोतियों का कसर है, 2 फरिश्ते दरवाजे पर, बाकी सब सजदे में। पूछ किसका कसर है? फता बनी हाशिम के एक जवान का कसर है। पांचवें आसमान पर गया, सफेद मोतियों का एक कसर है, 2 फरिश्ते दरबार, बाकी सजदे में। किसका कसर है? बनी हाशिम के एक जवान का कसर है। छठे आसमान पर गया, मरवालीद का एक कसर है। पूछ किसका कसर है? 2 फरिश्ते दरबार, बाकी सब सजदे में। कहा बनी हाशिम के एक जवान का कसर है। कहा जब मैं 7वें आसमान पर गया, वाइजा अला बिन नूर अर्श रब्बना, मैंने देखा कि हमारे रब के, मेरे रब के, हमारे रब के अर्श के नूर का एक कसर है। 2 फरिश्ते दरवाजे पर, बाकी फरिश्तों की फौज ने सजदा कर रखा है कसर को। पूछ जिब्रील किसका कसर है? कहां पर? हाशिम के एक जवान का कसर है। रसूल कहते हैं जब मैं मेराज से वापिस आ रहा था, जाते हुए मैंने भी नहीं पूछा, वापिस आते हुए मैंने जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील पूछ तो सही फरिश्तों से, ये जो कह रहे हैं बनी हाशिम के एक जवान का, बनी हाशिम के एक फता का कसर है, वो बनी हाशिम का फता है कौन? कहा और कोई हो सकता है? ला फता इल्ला अली। ला फता इल्ला अली, वही फता वही तो है जो अली है। अल्लाह अकबर। घबराए हुए चेहरों के लिए जुमला कहने लगा हूं, आदम को अल्लाह ने मासूम फरिश्तों का सजदा इसीलिए तो कराया था कि जबी में अली का नूर था। अल्लाह अकबर। बस एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिएगा मिलके बाबा से। क्या कहा जिब्रील? जब ये जवाब दे चुके, बस आखिरी जुमला सिमट गई बात। फरमाया जिब्रील ये तो पूछ इनसे कि जो दरबार खड़े हैं वो तो समझ में आते हैं, लेकिन ये जो जिन्होंने सजदा घेर रखा है, इन्होंने सजदा क्यों कर रखा है? जिस फरिश्ते से भी जिब्रील ने सवाल किया, हर फरिश्ते ने यही कहा, अली काबे में आया था तो वो मस्जिद बन गया, इस कसर में रहता है तो इसलिए हम सजदे पे मांगे। अल्लाह अकबर। बस सिमट गई गुफ्तगू, अपनी उस मंजिल तक आ गई कि मंजर ये है कि करबला में खैमों से प्यास से छोटे बच्चे बिलक रहे हैं और खैमों से सदाएं बुलंद हो रही हैं। इस जानिब के खैमे से आवाज आती है अल अतश, उस जानिब के खैमे से सदा बुलंद हो रही है अल अतश। बड़ी प्यास है, बड़ी प्यास है। अज़ादारों, उमर साद मलऊन के करीब जाकर जनाब हुर ने सवाल किया, उमर साद जंग होगी? कहता है हाँ, इनमें से कोई भी ऐसा न रहेगा जो कत्ल न हो। जब ये सुना ना हुर ने तो अज़ादारों, हुर अपने खैमे की जानिब वापस पलटे। जब वापस पलटे तो कुछ लम्हों के बाद हुर का बेटा भी साथ है, गुलाम भी साथ है।
واپس پلٹنے کے کچھ لمحے بعد حر جب اپنی سواری کی جانب بڑھنے لگے تو دیکھنے والوں نے سمجھا کہ شاید حر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حر کے بیٹے نے سوال کیا، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، بیٹا میں جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا، بیٹے نے کہا، بابا اکیلے جنت جانا چاہتے ہو؟ کہا، بیٹا اگر آنا چاہتے ہو تو جنت حسین کی طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزانو، جب بیٹا اور غلام دونوں جناب حر کے ساتھ ہوئے، جب پڑھنے لگے نا تو بس تصور کرو اس منظر کو، اگر پرسا دینا ہے کہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا ان آنکھوں نے حسین کو آنکھیں اٹھا کے دیکھا تھا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو کہ میں حسین سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، حر کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی۔ پھر حر نے کہا، بیٹا ان ہاتھوں نے حسین کی سواری کی باغ میں ہاتھ ڈالا تھا، میرے ان ہاتھوں کو بھی باندھ دو۔ یہاں پر میں نے دو طرح کی روایات پڑھی ہیں، دونوں سناتا ہوں۔ ایک یہ لفظ ہے کہ حر نے کہا میرے ہاتھ میرے پس پشت باندھ دو۔ ایک روایت میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ حر نے کہا میرے ہاتھ اس طرح باندھو اور ہاتھوں پر قرآن رکھو۔ اللہ اکبر۔ اس عالم میں ادھر سے جناب حر چلے جناب حسین کی جانب۔ مولا حسین نے عباس سے کہا، عباس میرا مہمان آ رہا ہے، استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ عزادارو، ادھر سے حر قریب آ رہا ہے، عباس بڑھے استقبال کے لیے۔ آنکھوں پر تو پٹی ہے، نظر نہیں آ رہا، قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ حر نے بیٹے سے کہا، بیٹا کون آ رہا ہے؟ بیٹے نے کہا، عباس آ رہے ہیں۔ حر نے کہا، بیٹا جلدی سے عباس کو بتاؤ ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے، ہم توبہ کرنے آ رہے ہیں۔ عزادارو، جب علی ابن حر نے جناب عباس سے یہ جملہ کہا نا، عباس نے کہا، حر میں بھی تیرا استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ جیسے ہی خیموں تک پہنچے نا، حر نے کہا، عباس مجھے جلدی سے مولا حسین کے قدموں میں پہنچاؤ۔ عزادارو، جب مولا حسین کے پاس آئے نا، اب جو دونوں طرح کی روایات میں نے لفظ پیش کیے، جب حر مولا حسین کے قریب آیا، ایک لفظ یہ بھی ملتے ہیں کہ حر نے جو بندھے ہاتھوں پر قرآن تھا نا، مولا حسین سے مخاطب ہو کر کہا، مولا یہ میرے ہاتھ بندھے ہیں، آنکھوں پہ پٹی ہے، میں آپ کا مجرم ہوں، اگر سزا دیں تو میں حقدار ہوں۔ اس قرآن کی بنا پر اگر آپ وارث قرآن کی ہونے کی حیثیت سے میری توبہ قبول کر لے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، حر نے یہ جملے کہے، مولا حسین نے کہا، حر میں نے تجھے معاف کیا۔ جب کہا نا حر میں نے تجھے معاف کیا، عزادارو حر نے کہا، مولا جب میں نے آپ کی سواری کی باغ میں ہاتھ ڈال کر آپ سے کلام کرنا شروع کیا تھا نا، آپ نے فرمایا تھا، حر ذرا آہستہ بول، میری بہنیں ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ مولا اگر اجازت دیجیے تو میں آپ کی بہنوں اور شہزادیوں اور رسولی زادیوں سے جا کر بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے حر، جاؤ۔ عزادارو، اب حر نے مولا سے معافی لے لی، اور جس طرح کوئی میدان جنگ میں جاتا ہے، سر پہ خود رکھا، زرہ پہنی، گھوڑے پر سوار ہوا، خیام کے قریب آیا۔ خیموں کے قریب آ کر حر نے اونچی آواز سے رسول زادیوں پر سلام کیا، سلام کر کے کہا، اللہ اکبر، اے رسول زادیوں، اے علی زادیوں، حر معافی کا خواستگار ہے، حر معافی مانگنے آیا ہے۔ عزادارو، جب حر نے یہ جملے کہے نا، جب حر کی آواز خیموں تک پہنچی، اندر سے شہزادیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جب شہزادیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی نا، عزادارو، حر نے اپنا خود اتار کر پھینکا، خود کو گھوڑے سے گرایا، کربلا کی خاک دونوں ہاتھوں میں لے کے سر پہ ڈالی، کہا، حر تو نے دوسری مرتبہ زہرا زادیوں کو رلا
شہزادی نے کہا اور نہیں ایسی بات نہیں، میں زینب شامل ہوں، میں شامل ہوں کہ کل ماں سے تمہاری شفاعت کروں گی، اماں حر میرے حسین کا ناصر ہے، حر میرے حسین کا ناصر ہے۔ بس سمٹ گئی بات، ہو گیا پرسا، آخری جملے چھوڑ دیا منبر۔ عزاداروں، حر نے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، اپنے غلام کو بھیجا۔ جب حر کے بیٹے نے زین چھوڑی ہے نا، ذرا تصور تو کرو، کسی بوڑھے باپ کا کوئی جوان بیٹا اگر مر رہا ہو تو اسے پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ بڑی تیزی سے حر جب اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچا تو دیکھا کہ بیٹے کا سر حسین کی آغوش میں ہے۔ تڑپ گیا حر، کہا مولا آپ نے غلام زادے کے لیے زحمت کیوں کی؟